کہ جن کی ولادت بسعادت ایک روایت کے مطابق انہی دنوں میں ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ شعبان میں حضرت کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، تو امام زین العابدین بھی ان شخصیات میں سے ایک شخصیت تھے کہ جن کا اخلاق اعلیٰ مدارج پہ فائز تھا، جن کی کیا ہے، جب بھی کسی سے عہد و پیمان باندھتے تھے حضرت تو اس کو پورا کرتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے خصوصیات خصائص میں سے ایک خاصہ امام زین العابدین کا وہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی زندگی میں آپ موجود تھے اور بشارت دے کے چلے گئے، فرمانے لگے کہ میرے اس فرزند امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اس کے فرزند جب دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے ان کا لقب ہوگا زین العابدین۔ امام زین العابدین کو یہ لقب پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں عطا ہوا ہے، اور پھر حضرت کو اسی لقب کے ساتھ محشر کے دن کیا ہے پکارا جائے گا، جہاں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ، متقین اور بہت ساری شخصیات وہاں پہ موجود ہوں گی، اور سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ تو وہاں ایک ندا دی جائے گی کہ کہاں ہے زین العابدین، تو اس وقت امام زین العابدین اس ہیبت سے میدان محشر میں داخل ہوں گے۔ تو انبیاء علیہم السلام، روایات کے لفظ ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس انتظار میں ہوں گے کہ کون ہے وہ شخصیت جس کو بلایا جا رہا ہے، تو امام زین العابدین نمودار ہوں گے اور ان کا گزر انبیاء، اوصیاء، اولیاء، ائمہ میں سے ہوگا۔ تو اس وقت جناب سیدہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا فخر کریں گی کہ یہ میرا بیٹا زین العابدین ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ امام زین العابدین کو یہ لقب خالق کی طرف سے عطا ہوا؟ پیغمبر گرامی اسلام اپنی زندگی میں امام زین العابدین کو، کیونکہ امام کی ولادت کے دن ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دو جملے حضرت کے بارے میں کہہ دوں۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت کو یہ لقب عطا کیا گیا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، بعض وجوہات لکھی بھی ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ خود امام زین العابدین کو جب کہا گیا کہ آپ عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ نے عبادت کو کم کر دیں، حضرت عبادت کی وجہ سے محراب حضرت کے ماتھے پہ تو تھا، لیکن حضرت کے گھٹنوں کے اوپر بھی ورم آ جاتا، پاؤں کے اوپر بھی ورم آ جاتا۔ وہی کیفیت تھی جو پیغمبر گرامی اسلام کی قرآن حکیم نے نقل کی ہے، وہی کیفیت تھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ جب لوگوں نے کہا تو حضرت نے دیکھ کر کہا کہ اے بندگان خدا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری عبادت میرے جد امیر المؤمنین سے زیادہ نہیں ہے۔ کہا کہ امام محمد باقر سے باقر جاؤ وہ دفتر لے کے آؤ جس میں میرے جد کی عبادت درج ہے۔ جب وہ دکھائی گئی لوگوں کو تو امیر المؤمنین کی عبادت امام زین العابدین سے زیادہ تھی۔ تو یہ ایک مقام سوچنے کا ہے کہ تو عرض کر رہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت اور امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام اور امام زین العابدین علیہ السلام کی رفعت اتنی بلند ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ حضرت امام زین العابدین جب کعبۃ اللہ میں آپ تشریف لاتے تو کعبہ کی زمین امام زین العابدین کے قدموں سے آشنا تھی، جانتی تھی۔ جو ہی حضرت داخل ہوتے کعبۃ اللہ میں تو کعبۃ اللہ کی وہ زمین حتیٰ حجر اسود امام زین العابدین کو سلام کرتا، حضرت ان کو سلام کرتے، وہاں سے جواب آتا حجر اسود سے۔ تو کعبۃ اللہ کی، بلکہ یوں ایک شاعر نے لکھا ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے قدموں کی آہٹ سے آشنا ہے کعبۃ اللہ۔ جب یہ آتا ہے تو کعبۃ اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ کون شخصیت وارد ہو گئی ہے۔ جب آپ تشریف لاتے تو آپ آ کے اس کعبہ کے، آج کا جو کعبہ ہے یہ کعبہ نہیں تھا، مٹی تھی، پتھر تھے، مٹی بھی بڑی سخت اور پتھر بھی بڑے سخت تھے، اور آدھی رات کو آپ تشریف لاتے اور سردی کے موسم میں آتے
طواف کرتے کعبہ کے اس غلاف کو پکڑ کر امام زین العابدین بارگاہ پروردگار میں فرماتے الہی عبیدک بفنائک فقیرک بفنائک مسکینک بفنائک، یہ 3 جملے حضرت اپنی زبان سے جاری کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ عبادت پروردگار کے رموز کیا ہیں، عبادت پروردگار ہے کیا، حضرت کے نام کے لینے سے۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے خاص ایک عقیدت تھی، سب ائمہ کے بارے میں تھی لیکن بعض ائمہ کے بارے میں ان کے اپنے خاص نظریات تھے، خاص عقیدت رکھتے تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کون ہے جو اپنے سارے خاندان کے لاشیں پڑے ہوں اور ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے عبادت پروردگار کرے، تو وہ ہستی امام زین العابدین کی ہستی تھی جو کربلا کے میدان میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں اور نماز پروردگار ادا کر رہے ہیں۔ تو آج ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے اخلاقیات بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی موت ہوتی ہے نماز بھی جاتی رہتی ہے اور کام بھی جاتے رہتے ہیں، دین بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض میں نے دیکھا ہے مولوی صاحبان بھی ایسے شرکیہ جملات کیا ہے ادا کر دیتے ہیں جب پروگرام ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، اس کے اندر ان کی مرنے والے کے خاندان کو خوش کرنے کے لیے بھئی اس کا وقت نہیں تھا، یہ جلدی چلا گیا ہے، تو یہ جملات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کا وقت کس وقت ہے، اللہ تعالیٰ جس نے خلق کیا وہ جانتا ہے کہ کس نے کس دن جانا ہے، کیوں اٹھایا اس نے، اس کی اپنی حکمت ہے، کسی کو رکھا ہوا ہے کسی کو اٹھا لیا ہے۔ تو یہ ایسے کلمات ادا کرنا بھی کیا ہے درست نہیں ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام ان کمالات پہ فائز تھے۔ آپ کی عبادت میں کربلا سے پہلے والی عبادت اور کربلا کے بعد والی عبادت میں فرق نہیں آیا، آپ کو حتیٰ اس جانور کے پشت پہ بٹھا کے باندھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ ذکر الہی میں مسلسل اپنی زبان کو حرکت دیتے رہے، عبادت پروردگار کرتے رہے۔ تو لہٰذا آج جو پیچھے دن گزرے ہیں، آج کا دن ہے، اس ماہ شعبان کا پورا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کرم کیا ہے، عجیب فضل کیا ہے کہ وہ شخصیات جو کربلا سے جڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری اس مہینے میں تشریف لائی ہیں، اور وہ شخصیت جو منتقم آل محمد ہے جو کربلا والوں کا انتقام لے گا وہ بھی اسی مہینے میں آیا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ نے کوئی شہادت قرار نہیں دی، کسی معصوم کی شہادت نہیں ہوئی، یعنی کربلا والوں کو اس مہینے میں اللہ نے خوشیاں عطا کی ہیں، اللہ نے اس مہینے میں وہ مقام اور عزت عطا کی ہے خانوادہ پیغمبر اسلام کو جو کسی اور خانوادہ کو عطا نہیں کی گئی۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، رجب علی کا مہینہ تھا، رمضان کیا ہے خدا کا مہینہ ہے، کہ ان تینوں کا رشتہ ایسا جڑا ہوا ہے کہ علی محمد خدا، یعنی خدا تک پہنچنا ہو تو سب سے پہلے دروازہ علوی پہ آئیں گے، پھر علوی دروازہ پہ آئیں گے تو علوی دروازہ لے جائے گا نبوی دروازے پہ، نبوی دروازہ لے کے جائے گا توحید کے دروازے پہ۔ تو 3 دروازے ہیں، 3 دروازوں کے 2 دروازوں کے بعد پھر آپ کیا ہے توحید تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ گھر وہ ہے جس نے توحید کا راستہ دکھایا، یہ گھر وہ ہے جو توحید کی راہ پہ ہمیں چلانے والا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی خوشی منا سکیں، جتنا ہم اہل بیت علیہ السلام کو خوشحال کر سکیں، خوشنود کر سکیں، رسالت مآب کی خدمت میں ہم جو کر سکتے ہیں ولو چھوٹا سا کام کریں۔ آپ لوگ فرض کریں زیادہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے، 1 روپیہ بھی امام حسین، حضرت عباس، سیدہ زینب، امام زین العابدین، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف اور باقی شخصیات جو اس کربلا میں شہید ہوئی اس مہینے میں تشریف لائی ہیں، ان کے نام پہ صدقہ دے دیں تو وہ آپ کا شاید 1 ارب روپیہ بن جائے۔ اس مہینے میں صدقہ کرنا، اس مہینے میں لوگوں کو کھانا کھلانا، اس مہینے میں حاجت روائی کرنا، اس مہینے میں لوگوں کی آپ جو ہیں باتیں سن کے ان کے مشکلات کو حل کرنا، جو کام بھی آپ کریں گے یہ سارے کے سارے کام سے اہل بیت علیہ السلام خوش ہوں گے، جناب سیدہ خوشنود ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اس مہینے میں ہم کم از کم کچھ نہ کر سکیں
تو کم از کم ایک کام کریں کہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ سیدہ طاہرہ زہرا تیرا یہ بیٹا زین العابدین جس نے مشکل حالات میں نمازیں نہیں چھوڑیں، ہم کم از کم نماز کو وقت پہ پڑھنے کے پابند ہو جائیں۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو عبادات میں شمار فرما۔ میرا مالک جن لوگوں نے اس ہمارے سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں ہماری مدد کی ہے اور انشاءاللہ مزید بھی ہماری مدد کریں گے لوگ، بعض لوگ اور بھی، ہماری خواہش ہے کہ اس سسٹم کے اندر شامل ہو۔ یہ نام یہاں تک نہیں رکنے چاہیے، جس میں سید علی ذوالقرنین صاحب، صدیقی برادران، نور بھائی، اور اسی طرح ہمارے زیدی صاحب ہیں، اور اسی طرح مانچسٹر سے ایک مومن ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت، اپنی جلالت کا، اپنے مقام والا کا، جو پشاور میں دہشت گردی کا بہت ہی بھیانک واقعہ پیش آیا، میرا مالک جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا مقام